بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاق نیو اقبال سیریز اسٹوڈنٹس ریسورس پیک کیپ لرننگ ایٹ ہوم۔ معاشرتی علوم جماعت پنجم ایکڈیمک پلانر یونٹ 2۔ میجر کانسیپٹ: بات چیت کی اہمیت، تنازعات کی وجوہات اور اس کا حل، امن اور ہم آہنگی کے طریقے، آداب کی پہچان۔ قوانین اور ذمہ داریاں: اقوام متحدہ کے مطابق انسانی حقوق، مساوی حقوق۔ وفاقی حکومت کی اہمیت، صوبائی اور وفاقی حکومت سازی، صوبائی اور وفاقی حکومت کے مابین باہمی انحصار۔ قوانین کی اہمیت، جمہوری نظام حکومت، سیاسی جماعتوں کے افعال۔ ریسورس پیک کنسپٹ: امن اور تنازع کی وجوہات، تنازع کے اثرات اور حل، حقوق، ذمہ داریاں، وفاقی حکومت کے ستون، وفاقی حکومت کے افعال، عدالتی نظام۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم چلتے ہیں معاشرتی علوم کی ورک شیٹ کے اوپر، امن اور تنازع۔ اس ورک شیٹ میں اپنے گھر اور محلے میں ہونے والے تنازعات کی ایک فہرست بنائیں۔ یقیناً آپ کے محلے میں کچھ تنازع ہوتے ہوں گے، تو آپ نے ان تنازعات میں سے 3 یہاں پر لکھنے ہیں اور ان تنازعات کی وجوہات تلاش کرنی ہے آپ نے، اور یہاں پہ لکھ لینی ہے کہ کس وجہ سے لوگ تنازع کی طرف جاتے ہیں۔ اور جو آپ نے وجوہات لکھی ہیں، مندرجہ بالا تنازعات میں سے کسی ایک تنازع کو حل کرنے کے لیے آپ کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے محلے اور اپنے گھر میں پیدا ہونے والے تنازعات، ان کی وجوہات اور پھر خود ان میں سے کسی ایک کا حل آپ نے یہاں پر اپنے ذہن کے مطابق یہاں پر لکھ کر اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ بہت اچھا، ہم چلتے ہیں اگلی ورک شیٹ، حقوق اور فرائض۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجمی کو عربی اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ آزادی کا اظہار ہر انسان کا حق ہے۔ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ ملک و قوم کی فلاح کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً آپ پیغام دیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، رنگ، نسل، قوم، ذات پات کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کا احترام کریں اور سب مل جل کر باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ بہت اچھا، اب ہم چلتے ہیں اگلی ورک شیٹ، حکومت۔ وفاقی حکومت کے 3 ستون کون سے ہیں؟ تو پیارے بچوں، وفاقی حکومت کے 3 ستون ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ کن 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ نام لکھ۔ تو مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایوان بالا سینٹ، ایوان زیریں قومی اسمبلی۔ وفاقی حکومت کے ستونوں کے افعال لکھیں۔ مقننہ، تو پیارے بچوں، مقننہ کے افعال میں ہے قوانین بنانے کا اختیار۔ انتظامیہ کے افعال میں ہے قوانین نافذ کرنا اور ملکی معاملات چلانا، صدر، وزیر اعظم اور کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ عدلیہ آئین اور دستور کے مطابق فیصلے کرتی ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا اور حکومتی معاملات میں قانونی مشاورت فراہم کرنا عدلیہ کے افعال میں شامل ہے۔ پیارے بچوں، اگلی ورک شیٹ پر چلتے ہیں، حکومت۔ اپنے علاقے، ضلع میں موجود عدالتوں کی ایک فہرست بنائیں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع میں 2 طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں، دیوانی عدالتیں یعنی سول کورٹس اور فوجداری عدالتیں یعنی کرمنل کورٹس۔ دیوانی عدالتیں جائیداد اور پیسے سے متعلق معاملات کو ڈیل کرتی ہیں، اور کرمنل یا فوجداری عدالتیں لڑائی جھگڑا اور نقب زنی وغیرہ کے معاملات کو دیکھتی ہیں۔ تو ضلع میں جو عدالتیں ہوتی ہیں بچوں،
اس میں عدالت سول جج، سینئر سول جج، ڈسٹرکٹ جج اور تحصیل مجسٹریٹ عدالت، سیشن عدالت۔ یہ عدالتیں کس قدر فعال ہیں اور لوگوں کے مسائل کس قدر حل کرتی ہیں، ایک نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دیوانی عدالتیں پیسے، لین دین اور جائیداد کے معاملات کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں اور مقدمات کو دیکھتی ہیں، اور فوجداری یا کرمنل کورٹس جو ہے وہ لڑائی جھگڑے، نقب زنی اور قتل و غارت اور اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہیں اور ان میں فیصلے کرتی ہیں۔ آپ کے علاقے میں عدالتوں کی کیا پروگریس ہے یا کس طرح سے کام کرتی ہیں، تو آپ نے اپنی معلومات بھی یہاں پہ لکھ کر ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔